جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی نے یہ جی سورہ کہف کے متعلق بات کی ہے۔ کہتے ہیں جی کئی دفعہ یہ سورہ کہف کے متعلق سوال ہوا ہے۔ کہتے ہیں جی شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری جو ہیں انہوں نے صحیح کہا ہے۔ اچھا جی محترم بھائی، اس میں دو تین باتیں یاد رکھیں۔ ایک بات تو یہ یاد رکھیں کہ یہ مستدرک حاکمی روایت ضعیف ہے اور امن پوری صاحب بھی اس کو ضعیف ہی کہتے ہیں۔ ہاں، اگرچہ یہ جو آپ نے بھیجا ہے پی ڈی ایف، امن پوری صاحب نے اپنی اس تحقیق سے رجوع کر لیا ہے۔ آپ ان کی نئی تحقیق بھی تلاش کر لیں نا جی، ان کی نئی تحقیق بھی نظر سے ہماری سے گزری تھی ایک دفعہ، انہوں نے رجوع کیا ہے۔ یہ پہلی ان کی تحقیق تھی، صحیح ہے، اب انہوں نے وہ تحقیق چھوڑ دی ہے، تو انہوں نے بھی اپنی یہ تحقیق سے رجوع کیا ہوا ہے، تو لہذا یہ مرفوعاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی بھی جمعے کے دن، خاص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنے کی یہ فضیلت جو بیان کی جاتی ہے کہ جس نے جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان نور روشن فرما دیتا ہے، یہ ثابت نہیں ہے۔ نیچے جو دارمی والی روایت لکھی ہے کہ اللہ رب العالمین جمعہ کی رات سورہ کہف کی تلاوت کرنے والے کے لیے بیت اللہ اور اس کے درمیان نور روشن کر دیتا ہے جی۔ اب یہ موقوف روایت ہے جو کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ من قرأ سورۃ الکہف یوم الجمعۃ اضاء له من النور ما بینہ و بین البیت العتیق۔ یہ الفاظ سنن جو سعید بن منصور وغیرہ کی ہے اور دارمی کے اندر بھی یہ ہے، اور اس کے متعلق مواد محققین کہتے ہیں کہ اس کی سند صحیح ہے، اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جو حشیم اس میں راوی ہے نا، حشیم بن بشیر، وہ ثقہ ثبت ہے جیسا کہ تقریب کے اندر لکھا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ مدلس ضرور تھا لیکن اس نے سماع کی صراحت کی ہے۔ اب اس روایت کے اوپر غور کریں تو یہ روایت موقوف ہے، اگر موقوف ہے تو حکماً مرفوع ہے جی، یہ اہل علم خوب جانتے ہیں۔ لیکن امن پوری صاحب کی آپ تحقیق کی بات کرتے ہیں تو امن پوری صاحب تو حشیم کا جو سماع ہے اس کے اوپر بھی کلام کرتے ہیں کہ حشیم جو ہے وہ ان کی بجائے حدثنا یا سمیت وغیرہ کے کلمات سے بات کرے نا، تو امن پوری صاحب کہتے ہیں جی کہ اس کا ان آنا جو ہے نا وہ بھی مشکوک ہے، یعنی وہ ایسے ہی جو ہے نا اس طرح کہہ دیتے تھے، یعنی سنی نہیں ہوتی روایت تو اخبارنا حدثنا وغیرہ کہہ دیا، یعنی یہ بات بیان کرتے ہیں۔ اور انہوں نے وہ بات جو ہے نا امام احمد وغیرہ سے نقل کی ہے، تو پتہ چلا کہ امن پوری صاحب کے نزدیک تو حشیم کا جو ہے نا وہ تصریح سماع جو ہے وہ بھی درست نہیں ہے، تو لہذا امن پوری صاحب کے نزدیک یہ روایت ضعیف ہی ہے۔ آپ نے ان کی پرانی تحقیق دیکھی ہے نا جی، تو یہ پرانی ہے، انہوں نے اس سے رجوع کیا ہوا ہے۔ تو صحیح بات اور راجح بات یہی ہے کہ روایت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کم از کم ثابت نہیں ہے، اب مرفوعاً ثابت نہیں ہے۔ اب موقوف کے متعلق جو ہے نا اہل علم کا اختلاف ہے۔ باقی یہ ہے کہ مطلق طور پہ سورۃ الکہف کی تلاوت کرنے کا ذکر آتا ہے تو آپ سورۃ الکہف کی تلاوت کرتے رہیں جی، وہ جمعے کو کرو، ہفتے کو کرو، کسی دن بھی کر لو جی، جائز اور درست ہے۔ باقی آپ نے یہ بولا امن پوری صاحب رحمہ اللہ، ہاں عام طور پہ عرف عام میں بھائی رحمہ اللہ جو بندہ فوت ہو جائے اس کے لیے بولا جاتا ہے، وہ تو حیات ہے ماشاءاللہ، اللہ ان کی زندگی کے اندر ایمان سلامتی والی زندگی کے اندر برکت کرے جی۔ تو اب باقی یہ رحمہ اللہ کا جملہ حرج تو نہیں ہے، دعائیہ کلمہ ہی ہے، لیکن یہ ہے کہ عرف عام میں یہ بولا جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔